إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 165. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس آیت مقدسہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا ہے کچھ لوگوں کی محبتیں اللہ کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے لیے، جن سے وہ محبت کرتے ہیں اور انہیں وہ اللہ کا شریک سمجھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اس کے شریک بنا رکھے. یحبونہم کحب اللہ. ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو صاحب ایمان مومن لوگ ہیں وہ اللہ کی محبت میں ان سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ ظالم لوگ ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ان مشرکوں کو دنیا میں سمجھ کم ہی آتی ہے، جتنا مرضی سمجھا لو انہیں سمجھ نہیں آتی، سوائے اس کے کہ اللہ کی طرف سے کسی پر خاص رحمت ہو جائے اور اسے دین کی سمجھ آ جائے اور وہ شرک چھوڑ دے. ورنہ اکثریت ایسی ہے کہ ان کو قیامت کے دن اللہ کا عذاب دیکھ کر ہی سمجھ آئے گی کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ تمام طاقتیں، تمام اقتدار، تمام تر اختیارات صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو عمومی طور پر لوگوں کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غفور الرحیم ہے اور اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا. یہ دونوں نظریے جو ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں افراط اور تفریط، یعنی جو ہے حق اور باطل کے درمیان ایک نئی راہ انہوں نے نکالی ہوئی ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے حبیب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. لیکن اس بات کا اور اس رحمت اور شفقت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے عذاب سے نہ ڈرو اور میرے عذاب کی فکر نہ کرو. تو اچھی طرح سمجھ لو ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی دردناک قسم کا عذاب ہے. اور ایک اور مقام پر رب العزت نے فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور اسی کا ترجمہ جو ہے وہ ہماری زبان میں کسی نے کیا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یعنی اللہ جب پکڑتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو عزیزان، اللہ کی ذات سے محبت کریں، شدید قسم کی محبت کریں، اور اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے
کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے اور اس پیروی سے ہی محبت کا عملی ثبوت سامنے آئے گا، اور اسی طرح اس کے عذاب سے بھی ڈرا جائے، تو گویا کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اس کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ اس کے عذاب سے ڈرنا بھی ہے۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر اگر آپ صرف رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور عذاب سے نہیں ڈرتے ہیں تو ایمان مکمل نہیں ہو۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، یہ من بعضیہ کہا جاتا ہے، یعنی اکثر لوگ ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایسے ہیں، من یتخذو، جو بناتے ہیں، یتخذو جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کیا بناتے ہیں؟ اندادن، شریک۔ انداد جمع ہے ند ان کی، اور ند ان شریک کو کہتے ہیں۔ تو ہماری زبان میں شریک اس میں جنس ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے ایک جیسا لفظ بولا جاتا ہے۔ ہاں جی، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں۔ یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، ان شریکوں سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، اللہ سے محبت کی طرح، یعنی جو حق اللہ کا تھا وہ انہوں نے اللہ کی مخلوق کو دے رکھا ہے، اور مشرک کی یہی عادت ہے اور وہ یہی کرتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، اشد حباً، زیادہ سخت ہیں محبت میں، للہ، اللہ کی، اللہ کی محبت میں صاحب ایمان لوگ بہت سخت ہیں، وہ ان مشرکوں سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ولو یرا، اور کاش کہ وہ دیکھ لیں، الذین ظلموا، جن سب نے ظلم کیا، اذ یرونا، جب وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب، کاش کہ وہ دنیا میں اس بات کو سمجھ لیں۔ اور ظلم لفظی ترجمہ تو جن نے ظلم کیا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ظلم عام ظلم نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور اس بات کا بھی رب العزت نے کلام اللہ میں ذکر کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اذ یرون العذاب، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو پھر سمجھ جائیں گے، ان القوت للہ جمیعا، بے شک قوت اللہ کے لیے ہے، جمیعاً، تمام کی تمام، وَأَنَّ اللَّهَ، اور اس بات کو بھی سمجھ جائیں گے کہ بے شک اللہ تعالی شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں استعمال ہونے والے جنہیں کالا رنگ دیا گیا، 20% بار بار استعمال ہو کر خود بخود یاد ہو جانے والے جنہیں نیلا رنگ دیا گیا ہے، 15% عربی کے مشکل اور نئے الفاظ جنہیں سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ اور ہمارے آج کے سبق میں دو الفاظ ہیں، ایک دون ہے جس کا معنی علاوہ ہے، اور دوسرا انداد ہے جو کہ ند ان کی جمع ہے، شریک کے معنی میں۔ تو اردو کے استعمال کو دیکھ لیجئے، وہ من الناس، اور لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، من یتخذو، جو بناتے ہیں، اخذ ماخوذ مواخذہ، بنانا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اندازن، شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح۔ حب اور محبت اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو سب ایمان لائے، اشد حباً، وہ زیادہ سخت ہیں محبت میں، للہ، اللہ کی، ولو یری الذین ظلموا، کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا، اذ یرون العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو تو سمجھ جائیں گے، ان القوۃ للہ جمیعا، کہ بے شک تمام طاقتیں اللہ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد اور نظریات کو اور معاملات کو سب کو
شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔